بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 106 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قرات کے اختلاف کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 14ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اصل بحث مکمل ہو چکی ہے، آپ کا پورا نقطہ نظر سامنے آ چکا، اور اس نقطہ نظر پہ جو ایک سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے یا علم کی دنیا میں وہ سامنے آتا ہے کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف سے، پھر غامدی صاحب کی سب پریزنٹیشن کے بعد کیا مراد ہے؟ 2 قسطوں میں ہم نے جانا کہ اس روایت کو نہ صرف یہ کہ آپ نے قبول کیا بلکہ اس کو اس کی اصل جگہ پر بٹھا کے بھی لوگوں کے سامنے دکھا دیا۔ میں چاہتا ہوں سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں اور جو کچھ ضمنی توضیحی نوعیت کے اشکالات پیش کی جاتے ہیں وہ بھی غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں۔ آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ قراتیں ہیں جن کے بارے میں آپ نے اسٹیبلش کیا کہ یہ اخبار احاد ہیں، یہ اصل میں متواتر قراتیں ہیں، اور ان کا نام بھی یہی کہہ کے مشہور ہے کہ سبع متواترہ، اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہماری جو علم کی تاریخ ہے، ہمارے علوم القرآن کے علماء ہوں یا پھر ہمارے اصولیین ہوں، وہ یہ کہہ کر اس کو بیان کرتے ہیں کہ نقلاً متواتر، یہ قراتیں متواتر نقل ہوئی ہیں۔ اور ایک کتاب جس کا بہت حوالہ ہم نے آپ کی زبان سے سنا، زرکشی کی برہان، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان قراتوں پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ کیا حقیقت ہے اس دعوے کی کہ یہ سب قراتیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اخبار احاد ہیں، کیا یہ متواتر ہیں؟ میں اس میں منفرد نہیں ہوں۔ تحقیق کی میزان میں یہ بات پوری نہیں اترتی۔ عام شہرت اسی کی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ متواتر ہے، بعض کہتے ہیں یہ مشہور ہے، لیکن یہ بات جس طرح کہ میں نے عرض کیا تحقیق کی میزان میں پوری نہیں اترتی، چنانچہ محقق علماء اس کو قبول بھی نہیں کرتے۔ میں آپ کے سامنے زرکشی کا نقطہ نظر رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، یہ وہی کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، میں اس کے 318 صفحے سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان القراءۃ السبع متواترہ عند الجمہور، یہ جو 7 قراتیں ہیں جن کی زیادہ شہرت ہے، یہ جمہور کے ہاں متواتر سمجھی جاتی ہیں۔ وقیل بل مشہورہ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تواتر کا دعویٰ تو شاید صحیح نہ ہو، ان کو مشہور کہنا چاہیے۔ اس پر وہ تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وَالتحقیق انہا متواترۃ عن الائمۃ السبع، حقیقت یہ ہے کہ یہ ان 7 ائمہ سے متواتر ہیں۔ یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سبع متواترہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ان ائمہ سے آگے متواتر ہو گئی ہیں۔ اس لحاظ سے اس وقت بخاری بھی متواتر ہو چکی ہے، مسلم بھی متواتر ہو چکی ہے۔ یعنی یہ کتابیں جب لکھ دی گئیں، لوگوں میں ان کا شیوع ہوا، شاگردوں نے ان کو پڑھنا شروع کیا، تو اس کے بعد سے تو اب ہزاروں لوگ ہیں جو نسلاً بعد نسلاً ان کتابوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ ان کی اصل کیا تھی؟ جب ہم دین میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز متواتر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے سے اس تواتر کی ابتدا ہونی چاہیے۔ تو یہ ان ائمہ سے، یعنی جو پہلی صدی کے آخر میں پیدا ہوئے، پھر دوسری صدی میں ان کی قراتوں کا شیوع ہوا، ان سے آگے متواتر ہے۔ اچھا، یعنی صحیح بات یہ ہے، یہ نہیں ہے جو عام طور پر اس لفظ متواتر سے اس ذیل میں سمجھی جاتی ہے۔ یعنی وہ امام پیچھے احاد کے طریقے پر ہی لے رہے ہیں، احاد ہی کے طریقے پر، جس طرح کی تمام احادیث آئی ہیں، یعنی ان کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں، جیسے کہ آپ کو بخاری مسلم کی روایات ملتی ہیں، احادیث ہیں، احادیث کی حیثیت سے ائمہ تک پہنچیں، اور پھر اس کے بعد ان سے آگے بہت سے لوگوں نے ان کو روایت کیا، تو اب ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ متواتر ہیں، تو وہ کہتے ہیں وَالتحقیق انہا متواترہ عن الائمۃ السبع۔ یعنی اصل بات یہ ہے، تحقیق کی بات یہ ہے، اگر اس کو تدبر کی نگاہ سے دیکھیے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ان 7 ائمہ سے آگے متواتر ہو گئی ہیں۔ اما تواترها عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ففیہ نظر، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ہیں، تو یہ محل نظر ہے، یعنی یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ فإن اسناد الائمۃ السبع بهذه القراءات السبع موجود فی کتب القراءات، اس لیے کہ اگر آپ ان ائمہ سبع کی سندیں دیکھیں تو یہ ہماری کتابوں میں موجود ہیں، یعنی انہوں نے یہ کس طریقے سے روایت کی ہیں، ان کی سندیں قرات کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو لوگوں سے چھپی ہوئی ہے۔ جب آپ ان سندوں کو دیکھیں گے تو کیا چیز واضح ہوگی؟ وَهِيَ نَقْلُ الْوَاحِدِ عَنِ الْوَاحِدِ، کہ یہ اصل میں احاد ہے۔ جیسے کہ میں نے بار بار عرض کیا کہ اخبار احاد ہے،
جس طریقے سے باقی احادیث اخبار احاد ہیں. لم تکمل شروط التواتر فی استواء الطرفین والواسطہ، ان میں تواتر کی شرطیں پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ تواتر کے لیے ضروری ہے کہ اوپر بھی تواتر ہو، اس وقت بھی تواتر ہو، درمیان میں بھی تواتر ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی دور میں کسی زمانے میں کوئی چیز آ کے متواتر ہو جائے، یعنی اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تواتر اور اجماع کے ساتھ نقل ہونا چاہیے. اگر وہ وہاں تواتر اور اجماع کے ساتھ نقل نہیں ہوئی تو اس کے بعد تو کسی بدعت کو بھی آج تواتر حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَهِيَ نقل الواحد عن الواحد لم تکمل شروط التواتر فی استواء الطرفین والواسطہ. یہ نقل الواحد عن الواحد ہے، یہ نقل الکافہ عن الکافہ نہیں ہے. اس میں ہرگز وہ تواتر واقع نہیں ہوا. یہ اسی طرح سے آئی ہیں جس طریقے سے روایتیں آتی ہیں، ان میں تواتر کی شرائط پوری نہیں ہوتی. میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی. وَهَذَا شَيْءٌ مَوْجُودٌ فِي كُتُبِهِمْ، اور یہ چیز جو شخص چاہے ان کی کتابوں میں دیکھ سکتا ہے. اس پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ نہ ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ہیں، نہ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مشہور قرأتیں ہیں. یہ اخبار احاد تھیں جو ان ائمہ تک پہنچیں. انہوں نے اپنے اختیار کی صورت میں ان کو ترتیب دیا، اس کے بعد سے البتہ ان کی بہت شہرت ہو گئی، اور پھر ان کے بارے میں اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ متواتر ہیں یا مشہور ہیں تو اس میں غلطی نہیں ہے. یہ بات میں اس سے پہلے جب آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ قرأتیں کس طرح پیدا ہوئیں، اس موقع پر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں. جی. دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ ہمارے ائمہ بالعموم یا ائمہ اصول بالعموم جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نقل متواتر کے طور پر ہم تک پہنچا ہے تو اس سے یہی قرأتیں مراد ہوتی ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ جس وقت قرآن مجید کا تعارف کراتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کے پیغمبر پر نازل ہوئی، اور یہ بین دفعۃ المصحف ہے، یعنی یہ مصحف کی مجلدات میں ہے، اور یہ نقلاً متواتراً، یعنی یہ تواتر کے ساتھ نقل ہوتی آ رہی ہے. اس کے درمیان میں وہ جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علی السبع المشہورہ، یعنی یہ جو 7 قرأتیں ہیں ان 7 قرأتوں کے اوپر پڑھی جاتی ہے جو مشہور ہے. تو ان قرأتوں کے بارے میں وہ لفظ مشہورہ استعمال کرتے ہیں، نقلاً متواتراً کے الفاظ وہ قرآن مجید کے بارے میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. رہی وہ بات جو آپ نے زرکشی کے حوالے سے بیان کی ہے کہ اجماع ہے، تو کس بات پر اجماع ہے؟ یعنی وہاں بحث یہ ہے، اور وہ بحث یہ میں نے جو صفحات آپ کے سامنے ابھی کھولے ہوئے ہیں انہی میں آگے جا کے ہوئی ہے. اچھا. وہ بحث یہ ہے کہ زمخشری نے اور بعض دوسرے ائمہ نحو یا ائمہ لغت نے بعض قرأتوں پر اعتراض کر دیے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ زبان کے لحاظ سے بالکل غلط ہے. اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ان ائمہ سے ان کی صحت پر اجماع ہو چکا ہے. صحت سے مراد جیسے ہم کہتے ہیں کہ بخاری کی یہ روایت ہے جس کی صحت پر اجماع ہو چکا ہے، یہ مسلم کی روایت ہے جس کی صحت پر اجماع ہو چکا ہے. یعنی علماء، یہ وہ اجماع نہیں ہے جو مسلمانوں کا اجماع ہے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے اجماع کے طور پر نقل ہوتا ہے. یعنی مسلمانوں نے جب ان قرأتوں کو ان ائمہ سے حاصل کر لیا تو اب عام طریقہ یہی ہے کہ ان کی بنیاد پر آپ کوئی بات کہیں گے، اور ان قرأتوں کو زبان یا ادب کے لحاظ سے چیلنج نہیں کیا جاتا. جس طریقے سے آپ اگر غالب کے زمانے کی شاعری میں کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تو اہل زبان مانتے ہیں. تو اگر ان قرأتوں کی روایت درست ہے، اس کی صحت کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے، تو پھر اس کو اس زمانے کی زبان ماننا چاہیے، اس پر پھر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. یہ بات ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں. اچھا. وہاں سرے سے وہ موضوع ہی نہیں ہے جس حوالے سے آپ نے سوال کیا. دیکھیے وہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ بتایا ہے، یعنی ائمہ کے انہوں نے نام بیان کیے ہیں، زمخشری ہے، اسی طرح سے اور بڑے لوگ ہیں، ان کے نام بیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں پہ اعتراض کیا، فلاں پہ اعتراض کیا. تو یہ محض تکلف ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ زاویہ نظر ہی درست نہیں ہے. اس لیے کہ وقد انعقد الاجماع علی صحت قرأت ہؤلاء الائمہ، کہ ان ائمہ کی یہ قرأت صحیح ہے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں فلاں حدیث صحیح ہے، اس کی صحت پر لوگوں کا اجماع ہے، اتفاق ہو چکا ہے. یہی بات بخاری کے بارے میں کہی جاتی ہے، یہی بات مسلم کے بارے میں کہی جاتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّهَا سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، یعنی یہی طریقہ ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے. وَلَا مَجَالَ لِلْاجْتِہَادِ فِيهَا،
اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں، اس لیے زمخشری اور دوسرے ائمہ نحو نے جو یہ خیال کیا ہے کہ یہ غلط ہو سکتی ہیں اس لیے کہ یہ ان کا اجتہاد ہے، اور یہ انہوں نے بات کہی ہے کہ اب بھی کوئی شخص ان کو اپنے اجتہاد سے اپنے طریقے پر پڑھ سکتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس میں روایت ہی ہونی چاہیے، اور یہ روایت اپنی سند رکھے گی۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ سند کے لیے کیا معیارات قائم کیے گئے ہیں، اس سند کو سامنے رکھ کر ان روایات کی صحت و عدم صحت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو 7 قرأتیں ہیں، یعنی جن کو سبع مشہورہ کہتے ہیں آپ، ان کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ سند کے لحاظ سے صحیح ہے۔ ائمہ نے صحت کے ساتھ جو معیار صحت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے کسی حدیث یا کسی روایت کے لیے، جیسے قرأتوں کے بارے میں مقرر کیا گیا ہے، یہ اس پر پوری اترتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم صاحب یہ آپ نے نقطہ بڑی خوبی سے واضح کیا کہ جو عام طور پہ دعویٰ کر دیا جاتا ہے، خود ہمارا علم اس دعوے کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور زرکشی کی البرہان کا وہ مقام جس کو آپ نے اس کے سیاق و سباق میں رکھ کے بھی سمجھایا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ زرکشی ہی کی البرہان سے ایک حوالہ آپ نے پیش کیا تھا ابو عبد الرحمن السلمی کا، اور اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جتنے بڑے کبار صحابہ نام لے کے ان سب کی ایک ہی قرأت تھی، اور وہی قرأت تھی جو قرأت عامہ تھی۔ اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو ابو عبد الرحمن السلمی کا قول البرہان میں آیا ہے، جس سیاق میں وہاں پر زیر بحث ہے، وہاں پر تو پیچھے زرکشی یہ بحث کر رہے ہیں کہ 2 طرح کی ترتیبیں ہیں۔ بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ جتنے بڑے صحابہ تھے وہ سب توقیفی ترتیب پر ہی قرآن پڑھتے تھے۔ یہ کہاں اس اقتباس سے واضح ہو جاتا ہے کہ سب کی قرأت ہی ایک تھی؟ تو بیان کیجئے گا کہ یہ جو قول ہے خود زرکشی کی برہان میں کس پس منظر میں نقل ہو رہا ہے۔ اور دوسرا ایک نقطہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں تو کسی بھی قول کو سندن فنی طور پہ دیکھا جاتا ہے، اس کی تو پوری سند بھی زرکشی کی برہان میں نہیں ہے۔ ترتیب توقیفی کا سیاق ہے، یعنی یہ چیز زیر بحث ہے وہاں پہ کہ قرآن مجید کی یہ جو ترتیب ہے، یہی ترتیب ہے جو صحابہ کرام کو ملی، اور اسی کے مطابق وہ قرآن پڑھتے تھے۔ جی، یعنی یہ بحث ہے ہمارے ہاں کہ قرآن کی ترتیب، یعنی جس ترتیب سے اس میں صورتیں رکھی گئی ہیں، یہ توقیفی ہے یا اجتہادی ہے۔ یعنی صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے اس کو ترتیب دے دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ترتیب دیا گیا تھا۔ اس پر اب مجھے گفتگو نہیں کرنی، اس لیے کہ بہت تفصیل کے ساتھ ہم بتا چکے ہیں کہ اس قرآن کی قرأت کیسے کی گئی، یہ کس طرح پورا کا پورا پڑھا گیا، عرضہ اخیرہ کی قرأت کیا تھی۔ اسی ذیل میں ابو عبد الرحمن السلمی کا وہ قول آتا ہے، یعنی یہاں آپ نے زرکشی کا حوالہ دیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن میں نے تو زرکشی کے حوالے سے یہ بات نہیں بیان کی، یعنی زرکشی کی کسی رائے کو بیان نہیں کیا، زرکشی کے کسی استنباط کو بیان نہیں کیا، میں نے تو اس اثر کا حوالہ دیا ہے جو ابو عبد الرحمن السلمی کا زرکشی نے نقل کیا ہے۔ وہ زرکشی نقل کرے، وہ بغوی نقل کرے، انہوں نے بھی نقل کیا ہے۔ کوئی بھی محقق جب نقل کرتا ہے وہ قرآن کی آیت نقل کرتا ہے، وہ کوئی حدیث نقل کرتا ہے، وہ کوئی اثر نقل کرتا ہے، اس سے وہ جو استنباط چاہے کرے، اس استنباط سے آپ کو اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی امام بخاری نے اپنی صحیح میں ہزاروں روایتیں نقل کی ہیں، جی، اس پر ایک ترجمۃ الباب بھی قائم کیا ہے، وہ ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے، تو کیا ہم اس کے پابند ہو گئے؟ نہیں۔ تو زرکشی کسی اثر کو نقل کریں یا کسی حدیث کو نقل کریں یا کوئی اور عالم قرآن کی آیت نقل کرے اور اس سے کسی چیز کا استنباط کرے یا اس سے کوئی مدعا سمجھے، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ زرکشی کا حوالہ میں نے صرف اس لیے دیا کہ اگر کوئی اس اثر کو دیکھنا چاہے کہ یہ کہاں ہے تو وہ زرکشی میں فلاں مقام پر نقل ہوا ہے۔ میں بغوی کا حوالہ بھی دے سکتا تھا۔ اس اثر سے ان سب باتوں پہ استدلال کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ کہ ایک ہی قرأت تھی، جیسے کہ میں نے کیا، یہ بات کہ جب قرأت ایک تھی تو ترتیب کیسے مختلف ہو سکتی ہے؟ بہت اہم بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی طرح استدلال کیا جائے گا، تو اس سے کئی باتوں پہ استدلال ہو سکتا ہے۔ ایک ہی آیت سے میں ایک چیز پہ استدلال کرتا ہوں، آپ دوسری چیز پہ کرتے ہیں، اس میں نہ زرکشی نے جو استدلال کیا اس پر مجھے کوئی اعتراض ہے، لیکن میں تو اس زاویے سے یہ پیش ہی نہیں کر رہا کہ زرکشی میرے استدلال کی تائید کر رہے ہیں۔ زرکشی کا نقطہ نظر کیا ہے، دوسرے ائمہ کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ میں بہت تفصیل کے ساتھ پیچھے بیان کر چکا ہوں، اور میں نے بتا دیا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ یہ جتنی قرأتیں ہیں یہ مشہور ہیں، اور یہ ساری قرأتیں قرآن کی حیثیت سے پڑھی جا سکتی ہیں، یہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے میں ان کا حوالہ اس ذیل میں کیوں دوں گا؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک روایت مثال کے طور پر ابن کثیر میں نقل ہوئی ہے،
تبری میں نقل ہوئی ہے. تبری کا نقطہ نظر اس کے بارے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. روایت اپنی ذات میں بنائے استدلال ہوتی ہے. تو میں نے اس اثر سے استدلال کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ ابو عبد الرحمن السلمی کا اثر ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں. اس کو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو یہ زرکشی میں فلاں مقام پر موجود ہے. زرکشی نے اس سے کیا استدلال کیا ہے میری کتابوں میں دیکھ لیجئے, میں نے کہیں بھی اس کو پیش نہیں کیا. ٹھیک. اچھا, ہم سے یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو آثار ہیں, تاریخی روایات ہیں, اس میں بھی کیا آپ اس اصول کو مانتے ہیں کہ جو حدیث کے معاملے میں سند کی بحث کی جاتی ہے یہاں پر بھی کی جائے؟ کیونکہ لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ خود ابو عبد الرحمن السلمی کی جو قول ہے اس کی سند کہاں ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی بات بیان کی جائے گی تو اس میں یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے سند کے بارے میں سوال کیا جائے. یہ بات میں اپنی تصنیفات میں بیان کر چکا ہوں. حدیث کے بارے میں جب میں نے اصول و مبادی میں گفتگو کی ہے تو وہاں بھی یہ واضح کر دیا ہے. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ تاریخ ہے. تاریخ میں صحیح اصول وہی ہے جو ابن خلدون نے بیان کیا کہ ہم بات کو دیکھیں گے, وہ بات اگر معقول ہے, وہ قرآن مجید کے مطابق ہے, وہ علم و عقل کے مسلمات کے مطابق ہے تو اس کو مانا جائے گا. الا یہ کہ اس میں کوئی کھٹک کی چیز ہو, اس وقت البتہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کی سند کی نوعیت کیا ہے. ایسے نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا کہ یہ جو کچھ ابو عبد الرحمن السلمی کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان کیجئے گا کہ اگر قرات عامہ ہی مصحف کی قرات تھی اور اجماع اور تواتر سے نقل ہوئی تو ہم جب اپنے علم کی تاریخ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف علاقے ہیں, مختلف شہروں کا نام لے کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہاں پر تو مختلف قاریوں کی قرات ہے جو مشہور ہے. مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, یہ میرے سامنے ابن مجاہد کی تحقیق ہے. یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں ابن کثیر کی قرات تھی, 300 ہجری تک مدینہ میں نافع کی قرات تھی, شام میں ابن عامر کی قرات تھی, بصرہ میں ابو عمر اور یعقوب کی قرات تھی, کوفہ میں عاصم, حمزہ اور عامش کی قرات رائج تھی. تو یہ بتائیے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر مصحف کی قرات اور قرات عامہ ہی مسلمانوں میں شائع ضائع ہے تو ہمارا علم یہ بات کیوں بتاتا ہے کہ مختلف شہروں میں مختلف قاریوں کی قراتیں ہیں جو مشہور تھیں؟ یہ ہمارے علمی مراکز ہیں اور میں آپ کو بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ یہ مسئلہ ہی علم کا مسئلہ ہے. یعنی عام مسلمانوں نے قرات عامہ پر قرآن پڑھا, عرضہ اخیرہ کی قرات رائج ہوئی, وہی مصحف میں ثبت کی گئی. یہ علمی مراکز ہیں. ان علمی مراکز میں قراء ہیں, ان میں علماء ہیں, وہ بیٹھتے ہیں, وہ مختلف چیزوں سے اپنے اشتغال کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے. میں نے اس کی وضاحت اپنی کتاب مقامات میں کی ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک مضمون ہے قرات کا اختلاف. جی. اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ سب کس طرح سے ہوا. یعنی یہ جو ائمہ ہیں انہوں نے جب اپنا اپنا اختیار ترتیب دے لیا, لوگ ان سے وہ اختیار سیکھنے لگ گئے, ان کے بہت سے شاگرد پیدا ہونا شروع ہوئے. جیسے ابھی ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ پھر تو ہزاروں لوگوں نے ان کی طرف رجوع کیا. پھر کیا ہوا؟ تو میں نے اس پر لکھا ہے پھر یہی نہیں, بارہا ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے یا ان کے بعد ان کے شاگردوں میں سے کسی نے اس زمانے کے علمی مراکز, انہوں نے یعنی ان ائمہ نے, جن ائمہ کے نام ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں, یہ نافع ہیں, یہ عاصم ہیں, یہ حمزہ ہیں, یہ کسائی ہیں, ان ائمہ نے مختلف شہروں کو اپنا مرکز بنا لیا. بارہا ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے یا ان کے بعد ان کے شاگردوں میں سے کسی نے اس زمانے کے علمی مراکز, یہ جن شہروں کے آپ نے نام لیے ہیں, یہ دیکھیے اس میں کوئی ہندوستان کا شہر شامل نہیں ہے, ان میں کوئی وسط ایشیا کا شہر شامل نہیں ہے, یہ ہمارے علمی مراکز ہیں. یعنی ان میں بڑے بڑے مدارس بھی ہیں, ان میں علماء بھی ہیں, ان میں آپ کو فقہاء ملیں گے, ان میں آپ کو محدثین ملیں گے. اس زمانے کے علمی مراکز مثلاً مکہ, مدینہ, کوفہ, بصرہ اور دمشق وغیرہ میں سے کسی شہر کو اپنا مستقر بنا لیا. یعنی جیسے امام ابو حنیفہ کوفے میں رہے تو کوفہ گویا فقہ حنفی کا مرکز بن گیا. ان میں سے کسی نے, یعنی ان ائمہ میں سے کسی نے یا ان کے شاگردوں میں سے کسی نے مکے کو اپنا مستقر بنا لیا, کسی نے مدینہ کو بنا لیا. تو اس شہر کے علماء اور قراء میں اس کے اختیار کو ایسی مقبولیت حاصل ہو گئی کہ اس کے متعلق یہ کہا جانے لگا, یعنی اختیار کے بارے میں, کہ اس شہر کے لوگ اس کی قرات پر ہیں. اچھا. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے لاہور میں کوئی بڑا فقیہ آیا ہے اور وہاں کے علماء نے زیادہ تر اس سے متاثر ہو کر فقہ حنبلی کو اختیار کر لیا. ہم نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا کہ جزیرہ نما عرب میں کس طریقے سے فقہ حنبلی کا شیوع ہوا, کس طریقے سے امام ابو حنیفہ کے نقطہ نظر کو
بہت زیادہ بڑے پیمانے پر مان لیا گیا، وہاں ایک حکومت قائم ہو گئی۔ اس حکومت کا اپنا نقطہ نظر یہ تھا، اس میں جو علماء مؤثر تھے ان کا نقطہ نظر یہ تھا، تو یہ اس شہر کے علماء اور قراء میں کسی کی شہرت کا بیان ہے۔ ٹھیک، اس کو پھر ایک مرتبہ سن لیجئے۔ پھر یہی نہیں، بارہا ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے یعنی ان ائمہ نے یا ان کے بعد ان کے شاگردوں میں سے کسی نے اس زمانے کے علمی مراکز مثلا مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ اور دمشق وغیرہ میں سے کسی شہر کو اپنا مستقر بنا لیا، تو اس شہر کے علماء اور قراء میں اس کے اختیار میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ ان اخبار احاد میں سے وہ منتخب کر لیتے تھے کہ ان کے نزدیک کون کون سی روایتیں قابل قبول ہیں۔ ایسی مقبولیت حاصل ہو گئی کہ اس کے متعلق کہا جانے لگا کہ اس شہر کے لوگ اس کی قرات پر ہیں۔ اس تعبیر میں یعنی جب یہ کہا جاتا نا کہ فلاں شہر میں فلاں کی قرات تھی، اس تعبیر میں لوگوں سے مراد علماء اور قرائی تھے۔ یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کے لوگ فلاں کی قرات کرتے ہیں تو مطلب اس کے علماء، اس کے قراء یہ قرات کرتے ہیں۔ اس کا عامت الناس سے ہرگز کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اس طرح کی چیزوں کو اس طریقے سے ترک یا اختیار نہیں کرتے۔ ٹھیک، یعنی علماء یہ کر سکتے ہیں، ہم سب اپنی آراء تبدیل بھی کرتے ہیں، کسی چیز کو ہم بعض اوقات ترجیح بھی دیتے ہیں، یہ سب چیزیں علم کی دنیا میں ہوتی رہتی ہیں، اس وقت بھی ہوتی ہیں۔ آپ اگر مصر کے اس وقت مدارس میں جائیں تو ہو سکتا ہے وہاں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں جو کسی قرات کو ترجیح دیتے ہوں۔ آپ اگر ہمارے اپنے ملک میں جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو مختلف قراتیں پڑھنے والے قاری حضرات مل جائیں گے اور ان کے ہاں کسی قرات کے بارے میں ترجیح کا رجحان بھی ہوگا۔ یہ سب چیزیں کہاں ہو رہی ہیں؟ علمی مراکز میں ہو رہی ہیں، مدارس میں ہو رہی ہیں، علماء کے ہاں ہو رہی ہیں، مفسرین کے ہاں ہو رہی ہیں۔ اس کا عامت الناس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عامت الناس میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، عقلاً محال ہے کہ آج آپ ایک قرات رائج کریں اور پھر اگلے دن لوگ دوسری قرات کو اختیار کر لیں، یہ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ وہ اس طرح کی چیزوں کو اس طریقے سے ترک یا اختیار نہیں کرتے۔ چنانچہ یہی سبب ہے کہ یہ صورتحال تبدیل بھی ہوتی رہتی تھی۔ یعنی ایک شہر کے بارے میں آپ کو ایک دور میں ملے گا کہ وہاں مثال کے طور پر حمزہ کی قرات ہے، کچھ دیر کے بعد معلوم ہوگا کہ اب وہاں کسائی کی قرات ہے۔ تو یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی تھی، اس لیے کہ علماء تبدیل ہو جاتے تھے، قراء تبدیل ہو جاتے تھے، ان کے شاگردوں کا شیوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہی سبب ہے کہ یہ صورتحال تبدیل بھی ہوتی رہتی تھی، اور اسی شہر کے اہل علم کچھ عرصے کے بعد کسی دوسرے قاری کی قرات کو اختیار کر لیتے تھے۔ اور یہی سبب ہے کہ ان علمی مراکز سے باہر، یہ بہت اہم بات ہے اور یہ بہت اچھی طرح سمجھنے کی ہے، اور یہی سبب ہے کہ ان علمی مراکز سے باہر پوری مسلم دنیا میں نہ کوئی دوسری قرات کہیں ملتی ہے اور نہ اس طرح کے کسی ترک و اختیار کے کوئی آثار کہیں دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ ان علمی مراکز ہی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہی جاتی ہے کہ کسی جگہ پر کسی قاری نے اپنا مستقر بنا لیا، اب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، اس کی قرات کو شیوع ہوا، علماء اور قراء کے بارے میں یہ بات نقل ہونا شروع ہو گئی کہ اس شہر کے لوگ تو اب اس قرات پر ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد وہ کسی اور قرات کو اختیار کر لیتے ہیں۔ کون؟ علماء، قراء، نہ کہ عام لوگ اسی طریقے سے ارضہ اخیرہ کی قرات پڑھ رہے ہیں، جس طرح سے 1200 سال سے ہندوستان میں پڑھ رہے ہیں، جس طریقے سے 500-600 سال سے ملائیشیا انڈونیشیا میں پڑھ رہے ہیں، جس طرح وسط ایشیا میں پڑھ رہے ہیں۔ پوری مسلم دنیا میں عوام کی قرات کیا ہے، مصحف کی قرات کیا ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ علماء اور قراء کے ہاں یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس کی وضاحت بھی ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ اچھا، یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا کہ جو کچھ ہو رہا ہے علمی مراکز میں، بلکہ خود جو ہماری تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ خود انہی شہروں میں صدی 2 صدی کے بعد تبدیلی آ رہی ہے۔ کہیں پہ ابو عامر شامی کی قرات ہے، کہیں قرات دوری ہے، اور اسی طریقے سے وہ تبدیل بھی ہو رہی ہے، اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن ایک اہم سوال اس موقع پہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ چلیں علمی مراکز میں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو ہمارے مغرب کے علاقے ہیں وہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کی تاریخ بھی اور آج کا مشاہدہ بھی وہ یہ ہے کہ عوام کی سطح پر ہمیں ورش یا نافع کی قرات جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ صرف علمی مراکز میں نہیں، عام مسجدوں میں آپ جائیں مغرب میں، یوٹیوب پہ گوگل پہ لوگ کھول کے دیکھ بھی سکتے ہیں، تو وہاں پر تو عوام کی سطح پر یہ دوسری قرات جو ہے وہ رائج نظر آتی ہے۔ اس کی تاریخ محفوظ ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جب بھی کوئی نیا کام ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کہیں ہوا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں ایک بہت بڑا علاقہ ہے جہاں فقہ حنفی رائج ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سیاسی حیثیت سے قوت حاصل ہوئی، قانون کی طاقت بھی اس کی پشت پر آئی،
سلطنتوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ تو اس طرح کا ایک معاملہ وہاں کیروان میں ہوا ہے، اس کو بھی میں نے اپنے اس مضمون میں بیان کیا ہے، میں آپ کے سامنے اس کو بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ یہ کس طرح ہوا۔ جی، میں نے جہاں وہ بات بیان کی کہ نہ اس طرح کے کسی ترک و اختیار کے آثار کہیں دریافت کیے جا سکتے ہیں، اسی پر استدراک کرتے ہوئے لکھا ہے اس سے مستثنا، جو سوال آپ نے کیا ہے، اس سے مستثنا صرف کیروان ہے۔ اچھا، جہاں قاضی عبداللہ بن طالب نے 3 صدی ہجری کے آخر میں یہ حکم جاری کر دیا کہ لوگوں کو صرف نافع کی قرات پڑھائی جائے گی۔ اچھا، یعنی یہ ایسے نہیں ہوا کہ لوگوں نے اختیار کر لی یا وہاں رائج ہو گئی یا لوگ پڑھتے تھے، نہیں، ایک قاضی صاحب نے جن کو باقاعدہ وہاں پر قانون کی طاقت حاصل تھی، انہوں نے 3 صدی کے آخر میں، یعنی کب ہوا یہ واقعہ، 3 صدی کے آخر میں یہ حکم جاری کر دیا کہ لوگوں کو صرف نافع کی قرات پڑھائی جائے گی۔ یہ اگر آپ چاہیں تو ترتیب المدارک میں دیکھ سکتے ہیں، اس کی پہلی جلد میں 483 صفحے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور یہ کتاب کس کی ہے؟ قاضی ایاز بن موسیٰ کی۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ قاضی عبداللہ بن طالب ہیں جنہوں نے وہاں نافع کی قرات کو قانون کی قوت سے نافذ کر دیا۔ ٹھیک، لہٰذا عام مسلمان بھی اس کے بعد کیروان اور اس کے زیر اثر مغرب کے بعض علاقوں میں، مغرب سے مراد یہ ہمارا مغرب، یعنی ایک تو مغرب اب استعمال ہوتا ہے نا یورپ وغیرہ کے لیے، ہمارے ہاں یہ مراکش اور الجزائر وغیرہ کے لیے، اور اس کے زیر اثر مغرب کے بعض علاقوں میں اسی قرات کے مطابق قرآن پڑھنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ یعنی جب آپ قانون کی طاقت سے کسی چیز کو نافذ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ عام لوگ بھی پھر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، لوگوں نے اس کو اپنے طور پر اختیار نہیں کیا اور آج تک پڑھ رہے ہیں۔ اس حکم کا باعث غالباً یہ ہوا کہ یہ لوگ فقہ مالکی کے پیرو تھے۔ یعنی کیوں ایسا ہوا؟ یہ قاضی صاحب نے یہ حکم جاری کیا تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس حکم کا باعث غالباً یہ ہوا کہ یہ لوگ فقہ مالکی کے پیرو تھے، اور امام مالک کے بارے میں ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ وہ قرات میں نافع کے اختیار کو ترجیح دیتے تھے۔ تو جب فقہی تعصبات بہت اہمیت اختیار کر گئے، میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، تو اس طرح کی ترجیحات بھی قائم ہو گئیں۔ ٹھیک، انہوں نے ایک حکم جاری کر دیا۔ اس طرح کا معاملہ آپ فقہ میں بھی دیکھتے ہیں، اس طرح کا معاملہ آپ حدیث میں بھی دیکھتے ہیں، اس طرح کا معاملہ آپ موجودہ زمانے میں بھی اگر تاریخ پہ نگاہ ڈالیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ایران میں تشیع کا غلبہ کیسے ہوا، اور جزیرہ نما عرب میں حنابلہ کا غلبہ کس طریقے سے ہوا ہے، یا ابن تیمیہ کے نقطہ نظر کا غلبہ کیسے ہوا۔ اس کے پیچھے سیاسی قوت تھی۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ یہی معاملہ بعض چھوٹی چھوٹی بستیوں میں علماء کے زیر اثر بھی ہوا۔ ٹھیک، تاہم یہ محدود چند مقامات تھے اور اس وقت بھی کہیں کہیں موجود ہیں۔ ان کے سوا باقی دنیا میں عام مسلمان کبھی ان تبدیلیوں سے متاثر نہیں ہوئے، اور نہ علماء نے انہیں متاثر کرنے کی کوشش کی۔ دونوں اپنے اپنے طریقے پر چلتے رہے۔ چنانچہ تفسیر، حدیث، فقہ اور دوسرے علوم میں قرآن کی مختلف قراتوں سے استفادے کی روایت صدیوں تک بغیر کسی انقطاع کے قائم رہی، اور آج بھی بڑی حد تک قائم ہے۔ اس کی تفصیلات ہم بیان کر چکے ہیں۔ علماء اپنے مباحث، تصنیفات، مجالس اور مدارس میں اس کا اظہار کرتے، اور قراء حضرات آج بھی 7، 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ قراتوں پر قرآن کی تلاوت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ عام مسلمانوں میں شائع و زائع قرآن ایک ہی ہے۔ انہوں نے اسے عامہ صحابہ سے لیا تھا، اور امام شافعی کی تعبیر کے مطابق نسلاً بعد نسلاً عامہ سے عامہ کو منتقل کر رہے ہیں۔ یعنی یہ چند علاقے ہیں جن میں ایسا ہوا، لیکن یا تو کسی عالم کے غیر معمولی اثر میں ہوا، وہاں بہت چھوٹے چھوٹے قصبے یا بعض گاؤں آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ چونکہ سیاسی قوت سے ہوا تو اس لیے ایک بڑے علاقے میں اس کا شیوع ہو گیا، لیکن اس کی تاریخ محفوظ ہے، ہم جانتے ہیں یہ کیسے ہوا تھا۔ یہ چیز کسی اور قرات کے بارے میں نہیں ملے گی، یہ صرف نافع کی قرات کے بارے میں آپ کو مغرب میں ملے گی، اور ہماری تاریخ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ جس طرح سے کوئی بدعت پیدا ہوتی ہے، کوئی نیا نظریہ آتا ہے، وہ آ کے کہیں اپنی جڑیں قائم کر لیتا ہے، اس کی تاریخ ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ مسلمان امت اپنی پوری تاریخ میں روشنی میں کھڑی ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ کب کیا ہوا اور کس طریقے سے ہوا۔ اچھا، ہم سے بھی جو ابھی آپ نے پورا کا پورا ایک طرح کا لٹریچر اور ہسٹوریکل ایویڈنس بھی پیش کر دیا، اس سے تو
آپ کی اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے پیچھے کہ ابھی اگر کوئی مغرب میں جائے گا اور ہر طرف دیکھے گا، بلکہ صدیوں پہ پھیلے اگر پیچھے کا دیکھے گا معاملہ، تو اس کو تو ہر طرف شائع و ضائع نظر آئے گی، اور عوام کس طرح پہ نظر آئے گی تو وہ تواتر کا دعویٰ کر دے گا۔ لیکن خود ہم پر یہ واضح ہو جاتا ہے ہسٹوریکل ایویڈنس سے کہ یہ تواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے دور سے نہیں ہے انیشیٹ ہوتے ہوئے، بلکہ بعد میں ایک معاملہ شائع و ضائع ہو گیا، لہٰذا یہی معاملہ آپ کو باقی علاقوں میں بھی ہوتا یہی بات زرکشی نے سمجھانے کی صحیح کی ہے کہ یہ تواتر بعد میں کب پیدا ہوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو نہیں پیش کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں جو علم کا تواتر ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، یعنی پہلے ایک چیز صحابہ کے ہاں متواتر ہوگی، ان کا اجماع ہوگا، پھر اس کے بعد نسلاً بعد نسلاً یہ اجماع اور تواتر آگے منتقل ہوگا، پھر اب تک اس کو اسی طرح ہونا چاہیے۔ یہ صورتحال قرآن کی ہے، یہ صورتحال سنت کی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ کسی دور میں کسی علاقے میں کسی خاص فقہ کو نافذ کر دیا جائے، کسی حدیث کے مدعا پر کسی کا اطمینان ہو جائے اور وہ اس کو قانون کی طاقت سے لوگوں کو اختیار کرنے پر مجبور کر دے، کسی خاص مذہبی تعبیر جیسے اہل تشیع ہیں یا اہل تسنن ہیں وہ قانون کی طاقت سے کسی چیز کا نفاذ کر دیں، اس کی پوری تاریخ سے ہم واقف ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے ہزاروں لوگ اس کو اختیار کریں گے، تو اس کو آپ تواتر نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں میں نے بتا دیا ہے کہ یہ نافذ کب ہوئی، کس کے حکم سے ہوئی، یہ 3 صدی کے آخر میں ہوئی، اس کے بعد کا تواتر کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہ پہلے سے خبر واحد ہی تھی۔ جب قرات کے اختلاف پر آپ کے اس پورے نقطہ نظر پہ جو کچھ اشکالات پیش کی جاتے ہیں اس کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے، ایک ایک کر کے ہم چاہتے ہیں کہ وہ توضیحی پہلو بھی لوگوں کے سامنے آ جائیں جو غامدی صاحب کے موقف پہ لوگ تنقیدی نظر سے پیش کرتے ہیں۔ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔